وزارت داخلہ نے صوبائی حکومتوں کو پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے حوالے سے خط تحریر کیا ہے، جس میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے عدم استحکام کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ وزارت داخلہ کے خط میں کہا گیا کہ کسی کو زبردستی طاقت کے ذریعے وفاق پر چڑھائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں کو آئین کے تحت اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہر صوبہ وفاقی قوانین پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ وفاق صوبوں کو ہدایات دے سکتا ہے۔ تمام سرکاری ملازمین ریاستی قوانین کے تابع ہیں۔ کسی حکومتی ملازم کو لانگ مارچ میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ ماضی میں ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں۔ ادارے نے پریس کانفرنس وفاقی حکومت کو اعتماد میں لے کر کی۔ یہ بات پوری ذمہ داری سے کہی کہ سیاست سے رابطہ منقطع کر لیا۔ عمران خان نے جعل سازی کر کے سائفر کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا۔ ارشد شریف کی شہادت کو بھی سیاسی کاروبار بنا دیا۔ ہم سے فاحش غلطیاں ہوئی، یہ لفظ استعمال کیا۔ یہ پریس کانفرنس جو ہے انہوں نے وفاقی حکومت کو اعتماد میں لے کے کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آؤٹ آف دا بلو پریس کانفرنس کی ہے۔ سائفر کا لہرانا اس جلسے کے اندر جو ہے اس کو منع کیا گیا کہ یہ مت کرو، یہ جعل سازی جو ہے اس طرح ایک پبلک جلسے میں نہ کرو، لیکن ان منع کرنے کے باوجود اس نے ایک نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ جو ہے اس کو اپنی سیاست کے لیے جو ہے استعمال کیا، ایک جعل سازی کی، جو بعد میں پتہ بھی لگ گیا۔ وہ جو آڈیو ٹیپ جو ہے ریلیز ہوئی اس میں کہا گیا کہ اس کو استعمال کرو، ہم اسے کھیلیں گے۔ شہداء کے خون کی جو سرخ لکیر ہے اس کو کراس کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جاتی۔ وہ بڑا ٹرینڈ چلاتے ہیں، فلانی چیز جو ہے ریڈ لائن ہے، فلانی چیز ریڈ لائن ہے۔ ایک ہی ریڈ لائن ہے آئین و قانون جو ہے، اور اس کے بعد جو ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ متبرک اور مقدس جو ہے وہ شہداء کا خون ہے۔ فوج اس سرزمین کی ہے، فوج جو ہے کسی فرد واحد کی نہیں ہے۔ ان کا خون جب بہتا ہے تو اس دھرتی کے لیے، اس زمین کے لیے، سرزمین کے لیے، اس پاک سرزمین کے لیے بہتا ہے، کسی انسان کے یا کسی پارٹی کے یا کسی کے اقتدار کے تحفظ کے لیے نہیں بہتا۔ ارشد شریف صاحب مرحوم کا بھی ذکر آیا، انہوں نے اس کو بھی سیاسی کاروبار بنا دیا۔ موت کا یا کسی تعلق کے تقدس کا کوئی خیال نہ کیا۔ ارشد شریف صاحب کی جو موت ہے، اس کے جو مضمرات ہیں یا اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو سامنے لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور میرا خیال ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے اس چیز کا احترام اور اس کا تقدس جو ہے برقرار رکھنے کے لیے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے عمران نیازی کا مکروہ چہرہ آج مزید عیاں ہو گیا۔ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے سائفر کا ڈرامہ رچایا۔ اگر کوئی ان کے مفادات کے لیے کام کرنے سے انکار کرے تو غدار قرار دیا جاتا ہے۔ عمران خان نفرت اور قوم کو تقسیم کرنے کی سیاست کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ عمران نیازی کا جو مکروہ چہرہ پہلے ہی قوم کے سامنے ایکسپوز جو ہے وہ ہوتا رہا ہے، آج مزید جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے۔ آج جو چیزیں سامنے آئی ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ سائفر کا جو ڈرامہ اس نے رچایا اپنی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے، یہ ہے اس آدمی کا جو ہے یعنی جو اصل چہرہ، کہ اگر اس کے مفادات کے لیے کوئی ادارہ یا کوئی شخصیت جو ہے وہ کام کرے تو پھر اس کی تعریفیں ہیں، پھر وہ محب وطن ہے، پھر جو ہے وہ اس سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ اور اگر اس کے مفادات کی کوئی اگینسٹ جائے تو پھر وہ جو ہے وہ نہ وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ میر جعفر ہے، وہ میر صادق ہے، اور وہ جو ہے وہ پھر غدار بھی ہے۔ ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کو سر اور پھیپھڑوں میں لگنے والی گولی موت کا باعث بنی۔ پمس میڈیکل بورڈ کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کے جسم کے مختلف اعضاء کے نمونے فورینسک لیب بھجوا دیے گئے۔ فورینسک کے بعد پوسٹ مارٹم کی حتمی رپورٹ تیار کی جائے گی۔ پوسٹ مارٹم کے لیے درخواست ارشد شریف کے اہلیہ اور پولیس نے دی تھی۔ ارشد شریف کے دل، گردے، پھیپھڑے، معدے اور جسم میں موجود دھات ٹکڑوں کے نمونے سائنس لیب بھجوا دیے گئے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کی موت سر اور دائیں پھیپھڑے پر گولیاں لگنے سے واقع ہوئی۔
ارشد شریف کی موت گولیاں لگنے کے بعد 10 سے 30 منٹ کے اندر موت واقع ہوئی۔